بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ مدینے کا رتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا۔ کسی نے کہا تھا آپ تب مشہور ہوتے ہیں جب ایسے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ کسی کو کمتر جاننا دراصل اپنی کمتری کے احساس کو چھپانا ہوتا ہے۔ خوشی کی ترسیل ہمیشہ غم کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ اسلامی احکام میں سے ایک اہم فریضہ صلح رحمی ہے۔ اللہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد جس کا خیال آئے وہ جانی دشمن ہوتا ہے یا جان سے پیارا۔ دنیا کے سامنے ذلیل ہونا اپنے آپ کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر ہے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں تو سب کے پاس ہیں مگر ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ کوئی اپنا بزرگ کسی کام کی فرمائش کرے تو اس کو انجام دے کر اطلاع بھی دینی چاہیے تاکہ اس بزرگ کو انتظار سے تشویش نہ ہو۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو صلح رحمی کی تعلیم دے تو اس سے میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں اتفاق پیدا ہوگا۔ ماں اگر اپنی بیٹی کو صلح رحمی کی تعلیم دے تو اس سے بیٹی اپنے گھر میں خوشیوں کا سامان لا سکتی ہے۔ ماں اگر بہو کے ساتھ صلح رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ جیسے ہم لوگ حج کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں ویسے ہی ہمیں فراڈ کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ فراڈیا بھی لگا لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی اور لمحہ ہے؟ فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ سپنا وہ نہیں جو نیند نہ آئے دل میں جھوٹی امید جگائے، سپنا وہ ہے جو سونے نہ دے اور زندگی میں کبھی رونے نہ دے۔ ہر قوم کی عزت اور ذلت کا دار و مدار اس قوم کے علماء اور امراء پر ہے۔ جب افت اور عصمت کے آئینے کو ٹھیس لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی کاریگر درست نہیں کر سکتا۔ رعب و دبدبے سے وہ کام نہیں نکل پاتا جو عاجزی اور انکساری سے ہو جاتا ہے۔
مخلوق میں بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ پناہ مانگتے ہو۔ زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے بہتر دوا ہے ذمہ داری۔ ایک بار پی لیجئے صاحب، زندگی بھر تھکنے نہیں دے گی۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلہاڑی کے پیچھے لکڑی کا حصہ نہ ہوتا۔ مضبوط ہونے کا مزہ ہی تب ہے جب ساری دنیا کمزور کر دینے پہ تلی ہو۔ مجھ میں اور قسمت میں ہر بار یہی جنگ رہی، میں اس کے فیصلوں سے تنگ اور وہ میرے حوصلوں سے تنگ۔ زندگی میں کبھی کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اچھے لوگ خوشیاں لاتے ہیں اور برے لوگ تجربہ۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں بس وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ زندگی کی راہوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، فیصلہ جو مشکل ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سے فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔